آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ سلمہ ہادیہ کی شمارہ ستمبر 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ بچوں کا صفحہ، جس کا عنوان ہے بامبو ڈے، عہد وفا، اور اس کی رائٹر تحسین عامر ہے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ فرزین حسب معمول مسجد سے لوٹ کر اپنا ہوم ورک یاد کر رہا تھا۔ 18 سپٹمبر بامبو ڈے، انگریزی میں وہ جلدی جلدی کچھ دہرا رہا تھا۔ قریب ہی تخت پر دادی اماں شام کے اذکار میں مشغول تھیں۔ فرزین کے انگریزی جملے ان کی سمجھ سے باہر تھے۔ انہوں نے اپنا وظیفہ مکمل ہونے پر فرزین سے دریافت کیا کہ وہ کیا دہرا رہا ہے۔ فرزین کو دادی ماں کا پوچھنا بہت اچھا لگا۔ وہ بڑوں کے انداز میں دادی ماں کو سمجھانے لگا۔ دادی ماں، میں جو انگلش میں یاد کر رہا تھا اصل میں وہ ہوم ورک ہے۔ ہر سال دنیا بھر میں 18 سپٹمبر کو بامبو ڈے منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بامبو کے پیداوار میں اضافہ اور عوام میں روزمرہ کی زندگی میں اس کے استعمال کی اہمیت بتانا ہوتا ہے۔ اچھا، دادی اماں نے بھی حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اس کی باتیں سنی۔ فرزین کو لگا کہ اب وہ بھی بہت معلومات رکھتا ہے، دادی ماں سے زیادہ۔ دادی ماں، آپ جب اسکول جاتی تھیں آپ نے بامبو کے متعلق کچھ نہیں پڑھا تھا؟ فرزین نے پوچھا۔ دادی اماں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور اپنے قریب بٹھا کر کہنے لگیں، بیٹا، ہمیں بامبو ڈے تو نہیں معلوم، البتہ ہماری دادی نے بچپن میں ہمیں بامبو کے استعمال پر ایک سچی کہانی سنائی تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ آپ کی دادی نے سنائی تھی؟ اب فرزین کی حیرانی دیدنی تھی۔ کیا کہانی تھی؟ ہمیں بھی سنائیے پلیز۔ نہیں، ابھی نہیں، آپ اپنا سبق یاد کر لیجئے، کھانے اور عشاء کے بعد سونے سے قبل ضرور سناؤں گی۔ فرزین نے جلدی سے اپنی پڑھائی مکمل کر لی، ابو کے ساتھ مسجد میں عشاء کی نماز ادا کی اور کھانے کے بعد فوراً دادی ماں کے پاس آ بیٹھا۔ آج اس نے سنانے کے لیے مما کو بھی تنگ نہیں کیا۔ دادی اماں کہانی جو سنانے والی تھیں، بامبو کی سچی کہانی۔ فرزین میاں، سنیے وہ بامبو کی سچی کہانی۔ دادی اماں گویا ہوئی۔ ایک تاجر کو اپنے بزنس کے لیے کچھ رقم کی شدید ضرورت آ پڑی۔ اس شہر میں اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں تھا۔ وہ ایک امیر شخص کے پاس گیا اور 1000 دینار کا مطالبہ کیا۔ یہ دینار کیا ہے دادی اماں؟ فرزین نے پوچھا۔ بیٹا، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کی کرنسی تھی، دادی اماں نے سمجھایا۔ دادی ماں، آپ کی دادی ماں بنی اسرائیل کے زمانے کی ہیں؟ فرزین کے بھولے پن پر دادی اماں بے اختیار ہنس پڑی۔ نہیں بیٹا، یہ واقعہ یعنی جو سچ میں ہوا بنی اسرائیل کے دور کا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی بہت پہلے زمانے کا ہے۔ دادی اماں نے گہری سانس لی اور فرزین کو حوالہ دیا کہ یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو سنایا اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد والے لوگوں کو سنایا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو، اس طرح یہ ہم تک پہنچا۔ ہاں، تو وہ امیر شخص 1000 دینار دینے کے لیے تیار تو ہو گیا، مگر اس نے گواہ مانگا۔ تاجر نے کہا، میں اس شہر میں اجنبی ہوں، میرا وکیل اللہ اور گواہ بھی وہی ہے۔ اجنبی تاجر سے یہ جواب سن کر مالدار شخص مان گیا اور اس نے 1000 دینار وقت مقررہ کے لیے بطور ادھار اسے تھما دیے۔ اب وہ 1000 دینار لے کر بحری سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہاں جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو واپسی کے لیے سواری کی تلاش میں آیا کہ وقت مقررہ پر وہ آ کر امانت لوٹا دے، مگر وہاں کوئی سواری نہ تھی جس پر سوار ہو کر وہ قرض دینے والے کے پاس جا سکے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس نے سمندر قریب سے ایک بامبو کا ٹکڑا لیا اور اس کے اندر کے کھوکھلے حصے میں 1000 دینار رکھے اور ایک نوٹ لکھ دیا اور اس کا منہ کیل ڈھونڈ کر بند کر دیا اور اس کو 1000 دینار کے مالک کی جانب سمندر میں پھینک کر روانہ کر دیا، اور ساتھ ہی سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے میرے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے گواہ بنا کر اس مالدار شخص سے 1000 دینار ادھار لیے تھے۔ آج جب رقم لوٹانے کا وقت آ گیا ہے تو مجھے کوئی سواری نہیں مل رہی ہے۔ اے اللہ، اب میں یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں۔ وہ بامبو کا ٹکڑا سمندر کی لہروں میں گم ہو گیا۔ ادھر مالدار شخص جس نے ادھار دیا تھا، مقررہ تاریخ پر یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی جہاز یا کشتی اس تاجر کو لے کر آ رہی ہو، وہ کنارے پر کھڑا تھا، مگر ادھر تو کوئی کشتی نہ جہاز۔ اچانک
سمندر کی لہروں سے ایک لکڑی کا ٹکڑا ہچکولے کھاتا ہوا ادھر آتا دکھائی دیا۔ وہ غیر ارادی طور پر رک گیا۔ سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور وہ لکڑی کا ٹکڑا ساحل سمندر پر اس کے قدموں میں آ گرا۔ اس نے بے اختیار اس لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ وہ ایک بامبو کا ٹکڑا ہے۔ اس نے جلدی سے اسے پھاڑا تو اس میں سے 1000 دینار اور ایک رقعہ برآمد ہوا۔ لکھا تھا، اللہ کی قسم میں نے سواری کی بے حد کوشش کی تاکہ آپ کا مال آپ تک پہنچاؤں، مگر مجھے کوئی سواری میسر نہ آ سکی۔ اللہ کو گواہ بنا کر یہ رقم آپ کو بھیج رہا ہوں۔ وہ شخص خوشی خوشی اللہ کا شکر ادا کرتے اپنی رقم لیے گھر لوٹ گیا۔ ادھر دادی ماں کہانی سناتے سناتے تھک گئیں، ادھر فرزین کہانی کو تصور کرتے کرتے دادی ماں نے پانی کا گلاس لیا اور پینے لگیں۔ دادی ماں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے بغیر فون، بغیر انٹرنیٹ؟ فرزین نے سوال کیا۔ ہاں راجا، جب بندہ اللہ پر یقین رکھے، اس کو قادر مطلق سمجھے، پھر اللہ کے حکم سے کائنات کی ہر چیز، سمندر، اس کی لہریں، ہوائیں، بامبو جیسی بے جان و بے وقت چیزیں بھی بندے کے تابع ہو جاتی ہیں۔ بس ہم اللہ کے تابع یعنی اطاعت گزار بن جائیں۔ اور فرزین سوچنے لگا کہ دادی اماں کتنا نالج رکھتی ہیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔